Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. In this video we will talk about how to manage MDCAT with FSC. اچھا تو کافی اسٹوڈنٹس کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ کے ایف ایس سی ایگزامز ہو گئے اور اس کے فوراً بعد آپ کے 1 منتھ یا اس سے بھی کم ٹائم آپ کو MDCAT کی پریپریشن کے لیے ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پریپریشن MDCAT کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ایئر کے ساتھ ساتھ ہی اسٹارٹ کریں, لیکن ان کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ ایف ایس سی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ایف ایس سی کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کالج کے, ان کے مڈز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے آپ کو MDCAT اور ایف ایس سی کو کس طرح سے ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو کیا کیا اسٹریٹجیز فالو کرنی چاہیے کہ آپ کو ایف ایس سی میں بینیفٹ ہو اور MDCAT میں بینیفٹ ہو. اچھا تو فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ہے وہ گول سیٹ کرنا ہے. پراپر آپ کا گول سیٹ ہونا چاہیے کہ MDCAT کو کس طرح سے کرنا ہے اور ایف ایس سی کو کس طرح سے کرنا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ MDCAT. تو MDCAT میں آپ نے سب سے پہلے میجر سبجیکٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے, لائک کیمسٹری, فزکس اینڈ بایو. دیز آل آر دا میجر سبجیکٹس. انگلش اور لاجیکل ریزننگ کو آپ آفٹر ایئر سیکنڈ ایئر بھی کر سکتے ہیں, بٹ میجر سبجیکٹس جو ہوتے ہیں کیمسٹری, فزکس اینڈ بایو, ان پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر میں آپ کے جو کالج میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا, تو آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بک ریڈنگ کرنی ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں روٹین کے بارے میں کہ آپ کی کیسی روٹین ہونی چاہیے. تو پہلے ہم بات کریں مارننگ روٹین کے بارے میں. سو بیفور گوئنگ ٹو کالج تو آپ نے ایک ایسا روٹین سیٹ کرنا ہے کہ صبح 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک آپ نے کالج کے جو آپ کو ٹیسٹ ملے ہیں یا آپ کو کوئی بھی پیپر ہے یا کچھ بھی ہے جو آپ کو ریوائز کرنا ہے, صبح 5 بجے سے 6 بجے تک آپ کو یہ ریوائز کرنا ہے. دین صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک تو آپ نے کالج میں ہی گزارنے ہیں, تو وہ ٹائم تو آپ اسکپ کر لیں, وہ کالج ٹائمنگ ہوگی. پھر دوپہر 2:30 سے لے کے 4:30 PM تک آپ نے یا ریسٹ کرنا ہے, یا پھر اگر آپ کو کوئی کالج کا کام ملا ہے جو آپ کو لازمی کرنا ہے, اور تو پھر ریسٹ کے بجائے پھر آپ وہ کر لیں کالج کا کام. پھر آپ نے 5 PM سے لے کے 7 PM تک آپ نے جو بھی آپ کا ایف ایس سی کا ہے, لائک آپ کے سیکنڈ ایئر کا جو پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد آپ نے 7:30 سے لے کے 8:30 PM تک آپ نے ڈنر کرنا ہے یا ریسٹ کرنا ہے, یا پھر کچھ بھی لائک فون کچھ بھی یوز کرنا ہے تو وہ کر لیں. پھر اس کے بعد 9 PM ٹل 11 PM تک آپ نے MDCAT کا پڑھنا ہے, کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ لے کے, کوئی پرٹیکولر چیپٹر لے کے وہ پڑھنا ہے اچھے سے, اور اس کے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے. پھر آپ نے 11 PM سے لے کے 5 AM تک پراپر سلیپ لینی ہے 6 hours کی. اچھا تو یہاں تک تو آپ کی نارمل روٹین کی بات ہوگی کہ کالج کے ساتھ ساتھ آپ نے MDCAT کو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویکینڈ ڈیز میں MDCAT کو اور ایف ایس سی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا تو سیٹرڈے کو آپ نے صرف سیکنڈ ایئر کو ہی پڑھنا ہے, کیونکہ دیکھو جو آپ کا جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 10% آپ کے جو میٹرک کے مارکس ہوں گے, اور 40% آپ کے ایف ایس سی, اور 50% آپ کا MDCAT. تو اگر دیکھو آپ جسٹ MDCAT کو زیادہ تر فوکس نہیں کر سکتے, آپ ایف ایس سی کو بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. آپ کے جتنے بھی لائک ابھی آپ کا سیکنڈ ایئر چل رہا ہے تو آپ نے سیکنڈ ایئر پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, ہر ایک چیز کو, ہر ورڈس کو, بک کی لائنس تک کو ریڈ کرنا ہے آپ نے اچھے سے, کیونکہ بک کی لائنز آپ کو MDCAT میں بہت ہیلپ فل ہوں گی. سنڈے کو آپ نے MDCAT اور ایف ایس سی دونوں کو لے کے چلنا ہے. جو کوئی کام آپ سے سیٹرڈے کو رہ گیا ہو تو آپ نے جو ہے وہ سنڈے کو کر لینا ہے کمپلیٹ. اس کے بعد آپ نے زیادہ تر فوکس سنڈے کو MDCAT میں کرنا ہے. تو MDCAT میں آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھانا ہے, چاہے وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, یا پھر بایو ہو, کوئی بھی سبجیکٹ اٹھانا ہے, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے, اور کوئی بھی ایک چیپٹر اٹھانا ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے, ساتھ ساتھ اس کے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری ہو رہی ہے. اب اسٹڈی مٹیریل کی بات کرتے ہیں کہ اسٹڈی مٹیریل آپ کو کون سا فالو کرنا چاہیے فار ایف ایس سی اینڈ فار یور MDCAT. تو ایف ایس سی کی بات کریں تو ایف ایس سی میں تو آپ کو جسٹ اپنی بکس ہی ریڈ کرنی ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ نے پاسٹ پیپرز کو دیکھنا ہے, گیسٹ پیپرز ہوں, کچھ بھی ہوں, تو آپ کو ایف ایس سی کے لحاظ سے جو آپ کو چیزیں مل رہی ہوں تو وہ آپ نے اسی کو کرنا ہے فالو, ٹھیک ہے. اور MDCAT میں آپ نے اپنی پروونس کی ہی بکس کو فالو کرنا ہے, چاہے آپ سندھ سے ہوں, پنجاب سے ہوں, KP سے ہوں, بلوچستان سے, کہیں سے بھی ہو, تو آپ نے اپنی پروونس کی ہی بکس کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ پریپریشن بکس کو فالو کریں, کپس کے, اسٹارز کے, کوئی بھی اچھے ہوں جو آپ کے
جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے اچھی بکس ہیں تو آپ وہ فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاس پیپرز کو کریں اور ہو سکے تو اپنے نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے, نوٹس بنانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں ریویژن کرنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ایک ساتھ ہی فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کو پڑھنا پھر اس کائنڈ آف ٹف بن جاتا ہے, تو اس لیے آپ کو نوٹس بنانے چاہیے. اکتوبر سے لے کے جب بھی آپ کا سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہوگا تب تک آپ نے جو ہے وہ ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ دونوں کو ایکولی لے کے چلنا ہے. بٹ بیفور 1 month آف یور سیکنڈ ایئر ایگزامز آپ نے جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کو چھوڑ کے سیکنڈ ایئر کی پریپریشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ 40% آپ کا کرائٹیریا سیکنڈ ایئر کا بھی یعنی کہ ایف ایس سی کا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ فوکس سیکنڈ ایئر پر ہی کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیک شارٹ بریکس اور انف سلیپ لیں تاکہ آپ جو ہے وہ ایکٹیو رہیں اور مینٹین اے ہیلدی ڈائٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لاسٹ ٹائم میں اچھا پرفارم کر سکیں گے. اف یو لائک دس ویڈیو سو کامنٹ بلو کہ آپ کو نیکسٹ کون سا ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں, اور ریلیٹڈ ٹو ایم ڈی کیٹ آپ کو کوئی بھی کویری ہو تو آپ مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں. آئی ول آنسر یو. اللہ حافظ.